السلام علیکم۔ ہم سے جو سوال پوچھا گیا ہے، حالانکہ اس کا بھی جواب دیا جا چکا ہے میرے کسی آڈیو میں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چلیں سوال اٹھا ہے تو کوئی بات نہیں، بائی کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح مراقبے کے ذریعے ہم خود سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور اس کی آخری منزل عرفان خودی ہے، کیا اس کی صرف ان کو توفیق ہوتی ہے یا صرف وہ اس راستے کی طرف آتے ہیں جن کی روحوں کو خدا کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے، اور کیا روحوں کی بھی درجہ بندی ہے؟ اب یہ جو روحوں کی درجہ بندی ہے، یہ سوال میں نے کتنی کتابوں میں پڑھا بھی، اور انہوں نے لکھا بھی کہ روح حیوانی ہے، روح انسانی ہے، روح اعلیٰ ہے، جانوروں میں الگ روح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ جانوروں کے بارے میں، انسان کے بارے میں نہیں۔ سوائے آپ کے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ نفخت فیہ من روحی، اب ڈالوں اس میں اپنی روح۔ یہ صرف انسان کے بارے میں کہا گیا۔ جب اس روح کا مین سورس ایک ہوا تو مجھے یہ بتائیے پھر روحوں کی آپ درجہ بندی کیسے کریں گے؟ روحوں کی درجہ بندی کیسے ممکن ہے؟ انسانی روح کی کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ ہاں، جب اس دنیا میں آپ آ گئے ہیں، یہاں پر بھی ہر ایک کو مواقع ملتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کتنے ہی آستانوں کے لوگ آئے، اور ان سے جب بات چیت ہوئی یا ہمارے کسی آڈیو پیغام کو انہوں نے سنا، یا ہم نے کچھ ایک اپنی دلیل رکھی کسی بات پر کہ جن سے ان کے مرشد پر کوئی، یا ان کے مرشد کو سمجھ نہیں تھی، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ گروپ لیفٹ کر گئے تو لیفٹ کر دے، دیٹس آل، ان کی آپشنز ہے۔ بارش جیسے ہر جگہ برستی ہے، اور آگے وہ خود جو زمین ہے، جو زرخیز زمین ہے، اس نے اچھی فصل لانی ہے، جو ریتلی زمین ہے اس نے کچھ اور فصل لانی ہے، جو پکی ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ کا اپنا شعور آپ لے کر آئے ہیں، انسانی شعور، یہاں پر پرابلمز ہیں۔ یہ جو آپ نے پیدا ہونے سے تانے بانے بنے ہوئے ہیں، پردے بنے ہوئے ہیں، یہ جو آپ نے خود پردے بنے ہیں، وہ پرابلمز ہیں۔ اور یہاں پر بھی عجیب عجیب سی باتیں۔ اب مجھے بتاؤ، جب روح اپنے مین سورس میں چلی جائے، وہاں پر کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے؟ اور تم لوگ اکثریت جو ہے، وہ جو تم کہتے ہو فلاں موچی ہے، فلاں ترخان ہے، فلاں ملک ہے، اور ایون فلاں سید ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہاری روح کیا ہے؟ تمہاری روح موچی ہے، تمہاری روح سید ہے، تمہاری روح پٹھان ہے، تمہاری روح مغل ہے، تمہاری روح ہے کیا؟ اصل میں پرابلم کیا ہے کہ یہ جو ہمارا خطہ رہا، اس میں بس اللہ ہی کا کرم ہے کہ بس چل رہا ہے نظام، وگرنہ ہم تو اکثریت جو ہے وہ شہزادی قوم ہے ہماری۔ اور ایسے ہی کہ جی فلاں صاحب کا پیر تمام اولیاء کے اوپر ہے، اب لوگ اس پر بھی اعتراض کریں، اگر دلیل سے بات ہو تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ دلیل سے بات نہیں ہوتی، یہاں لوگ فتوے پہلے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، بات تو بعد میں ہونی ہوتی ہے۔ اس کی بھی مثال سمجھ لو، یہ تم لوگوں کی اولاد ہے، کہ تمہیں اچھا لگے گا کہ تم ان کے جو کندھے ہیں ان کے اوپر اپنا پیر رکھو؟ پیر رکھ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ تم نے بتاؤ مجھے۔ تم اپنے بچوں کو سینے سے لگاؤ گے، ان سے محبت کرو گے، تمہارے اندر کبھی اپنی اولاد کے لیے ایسی چیز آئی ہے کہ نہیں میں اس کے اوپر اپنا پیر رکھوں، اس کو میں مسلوں؟ کوئی ایسا کبھی خیال آیا آپ کو؟ کبھی نہیں خیال آیا۔ تو پھر یہ کہاں، یہ صرف ہوا کیا ہے کہ جب وہ حقیقی لوگ چلے گئے جو بعد میں تھے، نہ انہوں نے پریکٹیکلی کیا، نہ عملی اس چیز کو لیا، بس جب باتوں ہی باتوں میں رہے، اور جب پریکٹیکلی کیا ہی نہیں
اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہیں. تو جب سمجھے نہیں اس وقت یہ بعد میں ایسی باتیں ساری کر دی گئی. دوبارہ غور تو کرو اس بات کے اوپر. جو بھی قائم مقام ہوتے ہیں ان سے وہ تمام پیار کرتے ہیں. اس کی ایک مثال سمجھو. تم میں سے کوئی کاریگر بندہ ہے، تم میں کوئی ٹیچر ہے، اس وقت ABC اس کو آتی ہے، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اور ایک تم سے پہلے جو تمہارا ٹیچر تھا یا اس سے پہلے کوئی ٹیچر تھا، بڑا قابل ٹیچر ہوگا، دنیا سے پردہ کر گیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ تمہارے محلے والے کہتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، مطلب آپ کا نام اسلم ہے، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کو ABC آتی ہے، موجودہ دور میں آپ موجود ہیں، اور آپ کا جو ٹیچر تھا وہ اکرم تھا، کوئی اس کو بھی ABC آتی تھی لیکن وہ فوت ہو گیا، آپ نے سیکھ لی، اس کا کانشیس آپ کو منتقل ہے. یہی فیض ہوتا ہے، علم آگے منتقل ہو جانا. تو اب تمہارے محلے والے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اسلم سے نہیں پڑھنا، ہم نے تو اس ٹیچر اکرم کے پاس ہی جانا ہے. اکرم کا دربار بنا لیا انہوں نے، اور محلے والوں نے 10 دیگیں بکرے کی پکائی، خواتین بھی ساری چلی گئیں، لوگ بھی ڈول ڈال سب کچھ لے کر چلے گئے اس کے پاس، اس کی قبر کے پاس. صبح سے ڈھول بجنے شروع ہوئے، خواتینیں بال کھولے، وہ دمالیں ڈالیں، اور جناب شام تک اس کو پکڑ کر ہلاتے رہے. اچھا مجھے بتاؤ، شام تک کیا خیال ہے ویسے وہ جو وہاں الب سیکھنے گئے تھے، ABC سیکھنے گئے تھے، ABC سیکھ گئے ہوں گے کہ نہیں سیکھ گئے ہوں گے؟ غور کرو اس بات کے اوپر. تو ABC وہ نہیں سیکھیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے تمہارے اپنے خیالات ہوتے ہیں. میں حیران ہوں کتنے بندوں سے کہ وہ کسی بھی دربار پر چلے گئے اور وہاں بیٹھ گئے اور خود سے ہی جی فیض میرے اندر آ رہا ہے، مجھے وہاں سے فیض مل رہا، سوچنا شروع کر دی. کوئی ایسے کیسے فیض مل جاتے ہیں؟ ہمیشہ قائم مقام ٹیچر سکھاتا ہے شروع میں. ابھی آپ لوگ جو کر رہے ہو یہ ترتیب نزولی ہے، اور مجھے نہیں یاد اور میرا نہیں خیال کہ آپ نے پہلے، آپ میں سے اکثریت نے کبھی پہلے اس ترتیب نزولی کو اور ترتیب سعودی کو سمجھا بھی ہوگا، یہ اس کے بارے میں آپ کو علم بھی ہوگا. اور میں تو اکثر مثال بھی دیتا ہوں کہ ہماری تو اکثریت شہزادہ قوم ہے، ہم نے تو بابوں کو بھی اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے. بابا میرا فلانی کڑی نہ ویاہ ہو جائے تو میں گھڑولی چاڑ دیاں گا، اور کوئی لڑکی جاتی تو بابا میرا فلانے منڈے نہ ویاہ ہو جائے تو میں گھڑولی چاڑ دیاں گی. جی ساڈے ال پوترا ہو جائے تو اسی انج کر دیاں گے، بابا پوترا ہو جائے تو اے ہو جائے دا کم، اور میرا فلانا ہو جائے تو بابا میں انج کر دیاں گے. یعنی بس بابا نہ ہو گیا وہ کوئی کام کرنے والی آپ نے تو پھر چیز سے رکھ لی کوئی ایسی. حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت میں جب علم دیا جاتا ہے، ادب احترام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو سیکھتے ہیں، پہلے بھی میں دادا حضور کا ادب و احترام کرتا تھا، لیکن جب علم سیکھا ادب و احترام بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب جو دادا حضور ہے وہ کہے نہیں یہ تم پون لگاؤ مجھ سے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے اپنے دادا حضور کو دبایا ہے، محبت کی ہے، پیار کیا ہے، انہوں نے بھی پیار کیا ہے. وہ پیار کے جذبات ہوتے ہیں، ادب احترام اپنی جگہ ہوتا ہے، ان کو بھی فکر ہوتی ہے. آپ لوگ جو مجھ سے کر رہے ہو، کیا آپ سمجھتے ہو آپ کی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے؟ مجھے بڑی فکر ہوتی ہے، میرا بڑا دھیان ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف. آپ میں سے جو لوگ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں وہ مجھے بڑے پیارے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں. آپ کو
اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو مجھے بڑی تکلیف ہے، لیکن اصولوں کے مطابق چلنا ہے، قوانین کے مطابق چلنا ہے، راستہ ذرا لمبا ہے، سلو چلیں گے، زبردستی نہیں کریں گے۔ ودر ٹائم آپ دیکھیں گے کہ 3 4 5 6 گھنٹے اور بعض دفعہ تو 10 12 14 گھنٹے کا بھی پتہ نہیں چلتا، اٹھنے کو ہی نہیں دل کرتا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں، طبیعت پر زبردستی نہ کریں۔ آپ کی تیسری آنکھ بھی کھلے گی، آپ کے جو لطائف ہیں وہ بھی رنگین ہوں گے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے لطائف ہے کیا۔ ہندو جو ہیں وہ چکرا کھیلتے رہے، اور ہماری جو اکثریت وہ لطائف کھیلتی رہی۔ اتنا ہی پوچھ لو، ہندوؤں سے پوچھ لو کہ جو چکراز ہیں ان کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے، وہ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے جو ہے اکثریت ان سے پوچھ لو یہ لطائف کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، بس آگے سے لڑنا شروع کر دیں گے اور نئے سے نئے سوال اٹھا لیں گے کہ بس ساڈا مرشد، بس حق مرشد اور سچ مرشد میں بس لگے ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا اپنا کانشیس ہے۔ کسی کا ایک آسمان تک شعور ہے، کسی نے فرسٹ شعور لیا ہے، کسی نے دوم سوم، اور آگے جب تم بیٹھ جاتے ہو تمہارے لیے تو وہ باتیں کافی ہیں۔ لیکن ابھی تو تمہیں ماسٹر لفظ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ماسٹر کہتے کس کو ہے، ماسٹر ہے کون، اور جو خطاب ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے۔ پرابلم صرف یہ آتا ہے کہ یہ جو آگے بھی ابھی تک وہ بات جو ہے میرے ذہن میں گھومتی ہے کہ صرف یہی سے تمہیں فیض مل سکتا ہے، کہیں اور سے فیض نہیں مل سکتا۔ نہیں، ایسے ہی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اپنے مرشد سے تو پوچھ لو کہ فیض صرف وہی دے سکتا ہے یا کوئی اور بھی فیض دے سکتا ہے، اس سے تو پوچھ لو۔ اللہ پاک کی رحمت اور برکت پر کوئی مائی کا لال حد نہیں لگا سکتا۔ کیا ہے ہم سب، ایک سیکنڈ نہیں لگتا وہ ہم سب کو ختم کر دے، اور اسے ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ ہم سے بہتر لے آئے۔ وہ تو مالک مختار کل ہے۔ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک پڑھنا شروع نہیں کیا، آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ پڑھو اس کتاب کو، 3 4 دفعہ پڑھو۔ یہاں پر ایک میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے کوئی ایک آیت پڑھی اور مجھ سے سمجھنا چاہ رہی تھی۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں اور خود ہی ان کو اس کا جواب ملا، ان کے کانشیس سے جواب آیا کہ یہ بات ایسے ہے۔ کچھ کھدوانے والی بات تھی، کچھ کانوں والی بات تھی، کہ تو ان کو اتنا اچھا ان کے ذہن میں جواب آیا، خود ہی جواب آ گیا۔ اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے، اللہ پاک کا کرم وسیع ہے۔ میں تم سے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ تم صرف مجھ سے ہی علم لو، میں تم سے یہ کہوں گا قرآن پاک پڑھو، اور جہاں تمہیں پرابلم ہے پوچھ سکتے ہو، کھلے دل سے پوچھو۔ تو پہلی بات تو ہو گئی کہ روحوں کی، انسانی روحوں کی شروع میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ ہاں، بعد میں جب تم لوگ اعمال کرتے ہو اس بیس پر روحوں کی درجہ بندی ہے۔ دوستی ہیں اور دوستیوں میں بھی درجات ہیں، اور جنتیوں میں بھی درجات ہیں، اور جو والسابقون السابقون اولئک مقربون، اول آنے والے تو اول آنے والے ہیں، وہی مقرب ہیں، وہ الگ ہیں۔ اب بیسکلی اس کا ایک اور جو سوال پوچھا گیا وہ اس میں مسنگ ہے، یہ جو آپ کی جزا اور سزا کا ہے، اس کا تو جواب قرآن پاک میں آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ جو ہم دفن کر رہے ہیں اور اس مٹی میں دفن ہو رہے ہیں، تو قیامت کے بعد ہم نے یہیں سے اٹھنا ہے، اور روحیں دوبارہ اس جسموں میں ملا دی جائیں گی۔ ابھی جیسے آپ کی روح تو ہے، روشنی کے جسم ہے، لیکن کبھی آپ کی سامنے آئے انہوں نے مدد کی ہے کہ آپ پریشان نہ فکر نہ کریں، ہم ابھی آپ کا یہ کام کر دیں گے، اتنی انرجی اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی۔ تو ویسے ہی اس وقت بھی جو روح ہے، جو دوستی لوگ ہوں گے، روح تو ورک کرے گی، لیکن یہ جو نفس ہے
ظہیر کا ظہیر سمجھنا، اسلم کا اسلم سمجھنا، اکرم کا کرم سمجھنا، سزا انہی کو محسوس ہوگی۔ ورکنگ اس طریقے سے ہوتی ہے ساری کی ساری کائنات کی۔ انصاف ہے، قدرت کے پاس صرف انصاف ہے۔ قدرت کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے کون سے پردے بنے ہیں، تم کس سوچوں میں رہ رہے ہو۔ قدرت انصاف کرتی ہے اور قدرت نے انصاف ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد توفیق والی بات، اس کا بھی قرآن پاک میں جواب دیا ہوا ہے کہ اللہ پاک اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی۔ اگر تم آج چاہ لو اپنی حالت بدلنا تو بدل جائے گی تمہاری حالت، اور اگر تم چاہتے ہی نہیں ہو اور اس میں تھوڑی سی محنت کر کے بھاگ جاتے ہو یا تم اپنے وہ اٹکلوں میں رہتے ہو تو تمہاری اپنی اٹکل ہے۔ اگر تم چاہو گے تو تمہاری تقدیر بدلی جائے گی۔ میں نے نہیں کہا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اور یہ فرمان اٹل رہے گا۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو جس نے جس کے لیے کوشش کی انشاءاللہ ضرور اس کو اس چیز ملے گی۔ یہ تو آپ لوگوں کی کوشش پہ ڈپینڈ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کچھ آپ میں سے ایسے دوست ہیں جن کے نام تک کا مجھے نہیں پتا، 800 بندہ ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ لوگ دوست ایسے ہیں کہ جو بالکل نور کے مائنڈ میں، کاسمک مائنڈ میں ہیں، اور اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضرور ایسا ہوگا، جو جتنی محنت کرے گا انشاءاللہ اتنا پھل پائے گا۔ اور یہاں دادا حضور کی پھر ایک بات، کر مزدوری کھا چوری، یعنی محنت کرو گے تو چوری کھاؤ گے، مار مونجڑے کھا کھونسڑے، اور اگر تم ایسے ہی بیوقوفوں کی طرح اپنی اٹکلوں میں رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا، پھر کچھ نہیں ملے گا تم کو۔ اسی کو ملنا ہے جس نے محنت کرنی ہے، جس نے جتنی محنت کرنی ہے اتنا اس کو پھل ملنا ہے۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔